خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں تمام ناظرین کو بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کا اسلام۔ عزیز ناظرین، ہم زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے بڑے اور عظیم منصوبے رکھتا ہے اور ہمیں اپنی برکتوں سے نوازتا ہے اور ہمیں دکھوں سے چھڑاتا ہے، رہائی دیتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اس مکاشفہ کو نہیں سمجھ پاتے اور وہ دکھوں اور مصیبتوں ہی میں پڑے ہیں۔ آج ہم خدا سے سیکھیں گے کہ کس طرح ہم دکھوں سے رہائی پا سکتے ہیں اور کون ہمیں دکھوں سے رہائی دیتا ہے۔ عزیزو، ہمارا خدا ہمیں دکھوں سے رہائی دیتا ہے اور وہ ہمارے لیے بڑے بڑے اور عظیم کام کرتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ 4 باب اور 14 آیت کو پڑھوں گا۔ خدا کے کلام مقدس میں یرمیہ 4 باب 14 آیت، اے یروشلم، تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ تو رہائی پائے۔ برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے؟ کیونکہ دان سے ایک آواز آتی ہے اور افرائیم کے پہاڑ سے مصیبت کی خبر دیتی ہے۔ قوموں کو خبر دو، دیکھو یروشلم کی بابت منادی کرو کہ محاصرہ کرنے والے دور کے ملک سے آتے ہیں اور یہودا کے شہروں کے مقابل للکاریں گے۔ کھیت کے رکھوالوں کی مانند وہ اسے چاروں طرف سے گھیریں گے، کیونکہ اس سے مجھ سے بغاوت کی خداوند فرماتا ہے۔ تیری چال اور تیرے کاموں سے یہ مصیبت تجھ پر آئی ہے، یہ تیری شرارت ہے، یہ بہت تلخ ہے، کیونکہ یہ تیرے دل تک پہنچ گئی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، آج زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے اور ان کے لیے عجائب کو ظہور میں لاتا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے زندہ خداوند، اس وقت تیرے تمام بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جو تیری آواز کو سن رہے ہیں، آئے خداوند تو ان کے دل، ان کے خیال اور ان کی سوچوں کو اپنے تابع کر اور فہم عطا کر، دانش اور حکمت بخش، تاکہ تیرے کلام کو سن سکیں، سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ اے خداوند، میری دعا کو سن، میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا ہوں۔ اے خداوند، میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کروں، اور میں گھٹوں تو بڑھے، میں چھپوں تو نظر آئے اور تیرا نام جلال پائے۔ اے زندہ خداوند، میری دعا کو سن، قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھیں گے، اپنے دل کو شرارت سے پاک کریں تو رہائی پا سکتے ہیں۔ آج کا مضمون ہے، اپنے دل کو شرارت سے پاک کریں تو رہائی پا سکتے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں یرمیہ 4 باب 13 آیت میں لکھا ہے، دیکھو وہ گٹا کی طرح چڑھ آئے گا، اس کے رتھ گردبار کی مانند اور اس کے گھوڑے عقابوں سے تیز تر ہیں۔ ہم پر افسوس کہ ہائے ہم غارت ہو گئے۔ اے یروشلم، تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ تو رہائی پائے۔ برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے؟ عزیزو، جب دشمن عقابوں کی طرح تیز آ پڑے اور مصیبت آ جائے، اور کلام خدا میں یہاں پر جب ہم 16ویں آیت، یسایہ 4 باب 16ویں آیت پڑھتے ہیں،
قوموں کو خبر دو، دیکھو یروشلم کی بابت منادی کرو کہ محاصرہ کرنے والے دور کے ملک سے آتے ہیں اور یہودا کے شہروں کے مقابل للکاریں گے۔ عزیزو، محاصرہ کرنے والے اگر محاصرہ کریں اور اگر مصیبت آ جائے، پریشانی آئے، تو اس مصیبت سے اور اس محاصرے سے اور اس اسیری سے اور اس بیماری سے اور اس پریشانی سے ہم کیسے رہائی پا سکتے ہیں؟ خدا کے کلام مقدس میں آپ کے سامنے پڑھوں گا یرمیہ 4 باب 14 آیت۔ اے یروشلم، تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ تو رہائی پائے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ دل کو شرارت سے پاک کریں۔ جب تک دل میں شرارت ہے، جب تک دل میں برے منصوبے ہیں، جب تک دل میں خدا کی نافرمانی ہے اور جب تک خدا کی حکم عدولی ہے یا عہد شکنی ہے، وہ مصیبت اور مصیبت میں پڑتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں جن کے دل میں شرارت ہے، جن کے دل میں خدا کی مرضی کے خلاف چلنا ہے اور جن کے دل میں خداوند کے احکام کی نفی کرنا ہے، اور وہ اپنے دل کی اس شرارت میں آگے بڑھتے ہی جاتے ہیں اور مصیبتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں، بیماریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں، دکھ بھی بڑھتا جاتا ہے، پرابلم بھی بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن عزیزو، جب آپ خدا کے قدموں میں آتے ہیں، آپ اس کے حضور آتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اس کے تابع کرتے ہیں اور اپنے دل کو شرارت سے پاک کرتے ہیں، تو خداوند آپ کی زندگی میں آپ کے لیے رہائی کا انتظام کرتا ہے، آپ کو رہائی بخشتا ہے۔ یرمیہ 4 باب 14 آیت میں لکھا ہے، اے یروشلم، تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ تو رہائی پائے۔ مصیبت سے رہائی کے لیے دل کو شرارت سے پاک کرنا ہے، اور بیماری سے رہائی کے لیے شرارت سے پاک کرنا ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ کے حالات اس قدر پیچیدہ اور گمبھیر نہ ہوں۔ خدا نہیں چاہتا آپ مصیبت میں رہیں، خدا نہیں چاہتا آپ مشکلات میں رہیں، خدا نہیں چاہتا آپ غربت میں رہیں، خدا نہیں چاہتا آپ افلاس میں رہیں، اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس دنیا میں خداوند کی مرضی سے ہٹ کر چلے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں شرارت ہے اور شریر آپ کی زندگی میں بستا ہے اور شرارت کے منصوبے آپ کے ذہن، آپ کے خیال آپ کے دل میں ہیں، تو پھر آپ کے لیے مصیبت بڑھتی جائے گی، دکھ بڑھتا جائے گا اور پریشانیاں آپ کی زندگی میں بڑھتی جائیں گی۔ لیکن خدا رہائی کے لیے آپ کو وے آؤٹ بتاتا ہے، رہائی کے لیے آپ کو منصوبہ بتاتا ہے، رہائی کے لیے پروسیجر بتاتا ہے، اور وہ ہے دل سے شرارت کو دور کرے۔ یہ انیشیٹو آپ نے لینا ہے، لیکن اگر آپ کا دل شرارت سے بھرا ہے، آپ شریر کے منصوبوں پر عمل کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں پریشانیاں جائیں گی نہیں اس وقت تک جب تک آپ اپنے دل کو شرارت سے پاک نہیں کرتے۔ اور جب آپ اپنے دل کو شرارت سے پاک کرتے ہیں، تب خداوند آپ کے لیے عجیب اور عظیم کام کرتا ہے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے آپ اپنے دل کو شرارت سے پاک کریں، اور لکھا ہے، اے یروشلم، تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ تو رہائی پائے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو بدرو گفتہ ہیں کہ رہائی پائیں، لیکن وہ رہائی نہیں پاتے۔ آج بہت سے بیمار ہیں اور وہ بیماری سے رہائی پانا چاہتے ہیں، لیکن رہائی نہیں پاتے۔ آج بہت سے ہیں جو غربت افلاس میں مبتلا ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو غربت افلاس سے رہائی ملے، لیکن وہ رہائی نہیں پاتے۔ آج بہت سے ہیں جو بے اولادی سے رہائی پانا چاہتے ہیں کہ خدا ان کو اولاد دے، لیکن وہ رہائی نہیں پاتے۔
عزیزو، خدا چاہتا ہے آپ رہائی پائیں، خدا چاہتا ہے آپ چھٹکارا حاصل کریں، اور اس کے لیے پھر خدا ان لوگوں پر ترس کھاتا ہے کیونکہ وہ پستے چلے جاتے ہیں، ظلم اٹھاتے ہیں، مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، بحران میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن وہ اس دکھ میں اور زیادہ دکھی ہوتے ہی جاتے ہیں، اس لیے کہ دکھ بڑھتا ہی جاتا ہے، مصیبت بڑھتی جاتی ہے، پریشانیوں کی یلغار ہو جاتی ہے، اور وہ اس میں اپنے آپ کو بے بس سا، نا امید سا اور پریشان اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ لیکن اسی وقت ہمارا خدا جو رحم سے بھرا ہے، ہمارا خدا جو ترس سے بھرا ہے، ہمارا خدا جو اپنے لوگوں کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا آ جاتا ہے اور آ کر بتاتا ہے، اسی کے خدا چاہتا ہے ہم رہائی پائیں۔ خدا اپنے کلام کے توسط سے، اپنے کلام کی وساطت سے، اپنے کلام کی قدرت سے آج آپ کو یہ تنبیہ کرتا ہے، آج آپ سے بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے کلام کو دل سے قبول کریں اور اپنے دل سے شرارت کو نکالیں، شرارت کو دور کریں، شرارت سے باز آئیں اور خداوند زندہ خدا کے قدموں میں جھک جائیں۔ خداوند آپ کو بیماری سے رہائی دے گا، خداوند آپ کو دکھ سے چھڑائے گا، خداوند آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرے گا، اور جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن خدا آپ کے لیے وہ سب کچھ کرے گا، اس لیے کہ وہ زندہ خدا ہے اور وہ رحم سے اور ترس سے بھرا ہوا خدا ہے۔ عزیزوں، میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیے، زبور 51 اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر۔ جب آپ محسوس کرتے ہیں آپ از خود اس داغ کو دھو نہیں سکتے جو نافرمانی کا ہے، آپ خود اس کو پاک نہیں کر سکتے، لیکن آپ جب یہ جان لیتے ہیں کہ میں شرارت کو دور کروں گا اور آپ انیشیٹو لیتے ہیں، آپ خدا کے قدموں میں جھک جاتے ہیں۔ اور زبور 51 اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر۔ پھر آپ خدا کے قدموں میں آتے ہیں، آپ یسوع کی صلیب کی دارہ کے نیچے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا مجھے دھو ڈال، اے خدا میرے دل کو تو پاک کر۔ شرارت سے آپ اب باز آگے، آپ نے توبہ کر لی، گناہ سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے مسیح کی صلیب کی دارہ کے نیچے آ گئے۔ تو جب آپ ایسا کریں گے تو خداوند آپ کی زندگی میں اپنی قدرت کو جاری کرے گا، وہ آپ کے گناہ کو دھو ڈالے گا اپنے لہو سے، اپنے خون سے، اور جب آپ اس کے خون سے دھل جاتے ہیں آپ کا دل پاک ہو جاتا ہے، اور پھر خدا آپ کو جب گناہ آپ کی زندگی سے ختم ہو گئے اور مسیح گناہ کو معاف کر دیتا ہے، پھر آپ نے شرارت سے اپنے آپ کو باز کر لیا، اور پھر شرارت آپ کے دل میں نہ رہے بلکہ آپ کے دل میں خدا کا کلام ہو، آپ کے دل میں خدا کے فرمان ہو، خدا کا آئین آپ کے دل میں ہے، تو وہاں اب آپ کے لیے برکتوں کا سلسلہ، شفا کا سلسلہ، اور آپ کے لیے لامتناہی سلسلہ برکت جاری ہوگا، اس لیے کہ آپ نے جان لیا کہ آپ اب اپنے دل میں خداوند کو اور اس کے کلام کو رکھیں گے، اور اس کا کلام آپ کو، جب آپ اس کلام کو دل میں رکھیں گے تو خداوند آپ کو رہائی دے گا ہر ایک دکھ سے اور ہر بیماری سے اور ہر پریشانی سے۔ عزیز ناظرین، ہم خدا کے کلام مقدس میں عبرانیوں
इब्रानियों नामा बाब इब्रानियों नामा बाब 14वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। लिखा है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को असली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेअब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों न पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करे। असीसो, खुदावंद यीशु का खून हमारे दिलों को मुर्दा कामों से पाक करता है। जब आपका दिल पाक हो जाता है, फिर आप पाक खुदा की इबादत करते हैं। और जब आप इबादत करते हैं, इबादत करने वालों के लिए शिफा है। आप इबादत करते हैं, खुदा आपके बीच से बीमारी को दूर कर देता है। आप इबादत करते हैं, खुदा उन सारी लानतों को जो आपकी जिंदगी आपके खानदान में थी, उन सारी लानतों को दूर करता है और आप पर अपनी बरकतों को निछावर करेगा। आप पर अपनी बरकतों को वो निछावर करके आपकी जिंदगी में खुशियां, आपकी जिंदगी में अपने जलाल से गैर मामूली काम करता है और करेगा। इसलिए कि आपने अपने दिल को शरारत से दूर किया, आपने अपने दिल को खुदावंद की तरफ उंडेला और आपके दिल को मसीह अपने लहू से धो देता है। आप इल्तिजा करते हैं कि मेरे दिल से बदी को दूर कर, मेरे दिल से निजासत को दूर कर, मेरे दिल से आलूदगी को दूर कर, मेरे दिल से उस सारी कसाफत को दूर कर। तो वो कसीफ को लतीफ में बदल देता है और आलूदगी को दूर करके आपके दिल को साफ कर देता है। फिर उस दिल में कोई शरारत नहीं रहती, उस दिल में शरीर नहीं रहता, उस दिल में अबलीस का कोई काम नहीं रहता। उस दिल में फिर खुदा का जिंदा कलाम होता है, ताकि वो फर्माबरदार हो और खुदा उसकी जिंदगी से उन सारी मुसीबतों को, उन सारे दुखों को, उन सारी परेशानियों को और उन सारे बहरान को उनकी जिंदगी से निकाल देता है और मुहासरा करने वाले नाकाम हो जाते हैं, असीर करने वाले नाकाम हो जाते हैं, बीमार करने वाली कुव्वतें भस्म हो जाती हैं और खुदा का पाक रूह जिंदगी में काम करता है। इसलिए कि दिल शरारत से पाक है, अब रहाई है हर एक मुसीबत से, हर परेशानी से और हर दुख से। अजीजों, इब्रानियों 9 बाब और उसकी 14वीं आयत में अभी मैंने पढ़ा, फिर मैं पढ़ता हूं। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा। असीसो, मुर्दा कामों से, ऐसे काम जिससे मुर्दगी है, ऐसे काम जो रूहानी मौत का सबब है, ऐसे काम जो अबदी जिंदगी का बाइस नहीं है, उन सारे मुर्दा कामों को सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह मिटाता है। मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा। जब आप अपने दिल को खुदावंद के हुजूर उंडेलते हैं, खुदा उस दिल को पाक करता है, खुदा उस दिल को साफ करता है अपने खून से। वो खून जो कोहे कलवरी पर मसीह ने बहाया, वो सलीब की धारा के नीचे वो सारी कसाफत, वो सारी आलूदगी, वो सारी गंदगी और वो सारी जिंदगी में नाराजगी और बुरे काम, वो सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए कि मेरा और आपका खुदा उन सारे मुर्दा कामों को अपनी कुदरत से दूर करता है और खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी में खुशियां हों, आपकी जिंदगी में खुदा की बरकत हो। कलाम मुकद्दस में इब्रानियों 6 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की
اور بیپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ پس آؤ مسیح کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے پھر ہم روز بروز خدا میں بڑھتے چلے جائیں، خدا کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں، خدا کے عرفان میں بڑھتے چلے جائیں۔ اور اگر ہم ابتدائی باتوں پر ہی رہے، ہم آگے نہیں بڑھتے، بس وہیں پر رہتے ہیں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم کمال کی طرف قدم بڑھائیں، ہم آگے بڑھتے چلے جائیں، مسیح کے ساتھ، مسیح کی حضوری میں، اس کے پاک روح کی تحریک میں ہم شب و روز آگے بڑھتے ہی چلے جائیں۔ اور جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم خدا کے حضور سے برکات کو حاصل کریں گے۔ خدا نئی برکتوں سے ہمیں نوازتا ہی جائے گا، اسی کہ اس نے مردہ کاموں سے ہمارے دل کو پاک کیا ہے۔ اب جب آپ کا دل پاک ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی پاک ہو جاتی ہے، آپ کا ذہن پاک ہو جاتا ہے، آپ کے خیالات پاک ہو جاتے ہیں، اور اس پاک خدا کے ساتھ ساتھ آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس طرح خدا کے عرفان میں اور اس کی پہچان میں اور اس کی اس تعلیم میں آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کمال کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ عزیزو، کمال کی طرف قدم بڑھانے کے لیے دل کا شرارت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ کمال کی طرف قدم بڑھانے کے لیے دل سے شرارت کا خاتمہ ضروری ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں شرارت ہے، آپ کمال کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے۔ آپ قدم بڑھائیں گے بھی، آپ پیچھے آ جائیں گے۔ لیکن جب آپ کا دل پاک ہے اور آپ کا دل شرارت سے پاک ہے، تو پھر آپ آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، پھر اس کی حضوری میں آپ بڑھتے ہی چلے جائیں گے، پھر اس کے پہچان میں آپ بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اس لیے کہ آپ زندہ خدا کے حضور آ کر اس سے آپ نے اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے۔ مضبوط بنیادوں پر آپ نے اپنے دل کو خدا کے ساتھ جوڑ لیا ہے، اور اب آپ خدا میں بڑھیں گے، اور آپ کا دل شرارت سے پاک ہے تو آپ کمال کی طرف بڑھیں گے، تو آپ اس کی معموری میں بڑھیں گے، تو آپ اس کے عرفان میں بڑھیں گے، تب آپ اس کی حضوری میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ کب؟ جب آپ کا دل شرارت سے پاک ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کا دل شرارت سے پاک ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کا دل اس کی حضوری میں پاکیزگی کے ساتھ رہے۔ خدا کے حضور جب ہم آتے ہیں تو خدا پھر ہمیں خود چھڑاتا ہے ان ساری مصیبتوں سے اور ان ساری پریشانیوں سے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم چھوٹیں گے، لیکن خدا ہمیں چھڑاتا ہے، خدا ہمیں اپنے فضل سے معمور کرتا ہے۔ عزیزو، جب آپ اس کے قدموں میں دل سے آتے ہیں تو پھر وہ آپ کی زندگی کے ہر ایک بحران کو دور کرتا ہے، ہر ایک مصیبت کو آپ کی زندگی سے دور کرتا ہے، اس لیے کہ آپ سچے دل سے اس کے قدموں میں جھکتے ہیں۔ اور آپ جب سچے دل سے اس کے قدموں میں جھکتے ہیں تو خداوند آپ کو برکتوں سے بھی نوازتا ہے، اور اس دنیا میں خوشی اور اطمینان آپ کی زندگی میں وہ قائم و دائم رکھتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے، جب شرارت کو دل سے دور کرتے ہیں تو خدا موت کو اور ابلیس اور اس کے سارے کام کو ہماری زندگی سے مٹاتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں یونا نبی کا صحیفہ 30 باب اور اس کی ہم جب پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور خدا کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا
کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اسے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ بھی اپنے تخت سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان غلہ یا رما کچھ نہ چکے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب اس نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ خدا کے کلام میں مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نینوا کے لوگ جن کے لیے خدا فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ ان کو ہلاک کرے ان کے گناہ کے سبب سے، عزیزو خدا کے کلام مقدس میں ہم نے ابھی پڑھا، جب انہوں نے اپنے دل کو شرارت سے دور کیا، شرارت اب ان کے دل میں نہ رہی۔ عزیز